عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ آئیے ہم سے پہلے مرتبہ اپنی اور ساری کائنات کی مقدس حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسول کے سلام پیش کرنے پڑے تو صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اس کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر کوئی اطاعت الہی نہیں کر سکتا، کوئی کتنی بھی کوشش کرے۔ یہ جو دور ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے، اس میں طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کے فسادات آئے دن ہوتے رہتے ہیں اور الگ الگ شکلوں میں ہوتے ہیں۔ اور آج سبھی لوگ نیٹ کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا، تو سب کو پتا ہے کہ انڈیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے، نوجوان ہیں اور جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے ہیں، وہ ایک فتنے کا بہت تیزی سے شکار ہو رہے ہیں، اور وہ ہے ایتھیسم اور الحاد، جس کو ہم ناستکیت یا دہریت میں کہتے ہیں، جن کے ماننے والوں کو دہریہ، ملحد، ایتھیسٹ یا ناستک کہا جاتا ہے۔ ان کا جو بیسک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ there is no God، کہ اس جہان میں کوئی خدا نہیں، ہمیں کسی نے نہیں پیدا کیا، دنیا کو کسی نے نہیں پیدا کیا، کوئی خدا نہیں۔ اور یہ جو تاریخ ہے آج کی تاریخ نہیں، پرانی تاریخ ہے، یہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ موجود تھے اور اس سے پہلے بھی یہ موجود تھے۔ قرآن میں ان کے بارے میں کہا گیا، یہ کہتے تھے نبی کے زمانے میں، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی آخرت نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے۔ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، لیکن ہمیں موت دینے والا اور زندگی دینے والا وہ خدا نہیں ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں جو موت آتی ہے وہ گردش ایام کی وجہ سے آتی ہے، جب ہماری زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو ہمیں موت آ جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی موت دینے والا وہ خدا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف محض گمان اور خیال کی بنا پر کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے خدا کے انکار میں۔ اور آج بھی جو باتیں ہو رہی ہیں خدا کے انکار پر کوئی مضبوط دلیل نہیں، صرف قیاسات ہیں، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا۔ بلین سال پہلے انسان بندر تھے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ جب دلیل مانگی جاتی ہے تو قیاسات، کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ تو ان کی جو تاریخ ہے بہت پرانی تاریخ ہے، آج کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے، سب نے تقریباً نام سنا ہوگا، سب جانتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ آپ علم کلام کے بہت ماہر تھے، خدا کے وجود پر دلیلوں کا انبار تھا ان کے پاس۔ ایک مرتبہ ان کا شہر نیساپور جانا ہوا، تو اب چونکہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنی شہرت تھی، پوری دنیا میں شہرت تھی،
تو جب لوگوں کو پتا چلا کہ امام راضی آئے ہیں نیشا پور میں تو ایک ہجوم دوڑ پڑا ان کی طرف، ان سے ملاقات کے لیے، ان کے دیدار اور زیارت کے لیے لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت دور سے کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ امام راضی کون ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیوں لوگ دوڑے جا رہے ہیں، بھیڑ کیوں ہے۔ تو کسی گزرنے والے سے اس بڑھیا نے پوچھا جو امام راضی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا دوڑا کہا رکو۔ اس نے کہا اما جان کیا ہوا؟ کہا یہ کیا ہو گیا نیشا پور میں، لوگ بھیڑ لگے ہوئے ہیں، سب کا رخ ایک ہی طرف ہے، سب دوڑے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں ہوا ایسا یہاں۔ کہا اما جان آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج شہر نیشا پور میں امام راضی آئے ہوئے ہیں اور ہم سب انہیں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا امام راضی کون ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم، امام راضی وہ ہیں جو خدا کے وجود پر 1000 دلیلیں دے سکتے ہیں۔ کتنی دلیلیں؟ 1000 دلیلیں قائم کر سکتے ہیں خدا کے وجود پر، اس بات پر کہ اللہ موجود ہے، اس بات پر کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، اس پر وہ 1000 دلیلیں پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس بوڑھی عورت کا جواب سنیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر راضی کو خدا کے وجود پر 1000 شک نہ ہوتے تو 1000 دلیلوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ کیا خدا ایسا گنجلک اور مخفی وجود ہے جس پر دلیل نہ کی جائے؟ سنو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہے خدا موجود ہے۔ اگر انہیں 1000 شک نہ ہوتے تو انہیں 1000 دلیلوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ جب امام راضی تک اس بوڑھی عورت کی یہ بات پہنچی تو امام راضی نے دعا کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف، کہا یا اللہ ہمیں بھی ان بوڑھی عورتوں کی طرح ایمان عطا فرما، اللہم ایمان العجائز، یا اللہ ہمیں بوڑھی عورتوں کی طرح ایمان عطا فرما۔ تو خدا کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا موجود ہے۔ ایک اعرابی تھے جو بظاہر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا خدا کے وجود کے بارے میں تو انہوں نے برجستہ کہا آپ ایمان دیکھیں ایسے لوگوں کا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا کے وجود پر دلیلیں نہ دی جائیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم دلیلیں ہیں ہمارے پاس، اور الحمدللہ انشاءاللہ بھی ہم بتائیں گے اس کے بارے میں، لیکن اہل ایمان کیا سوچتے ہیں خدا کے بارے میں پہلے ہم وہ بھی سنیں، ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے ہم اس کو بھی جانیں۔ تو جب اسے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا البعرة تدل على البعير والروح تدل على الحمير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والبحار ذات الأمواج ألا تدل على العليم الخبير القدير۔ اس کا مطلب میں بتاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عربی نے اپنے سادہ سے فلسفے کے ذریعے خدا کے وجود پر دلیلیں دی۔ کہا کہ ہمارے پاس جو اونٹ ہیں، ہم جب جنگل میں جاتے ہیں، صحرا میں جاتے ہیں، تو جو اونٹ کی جو لیڈ ہوتی ہے، اس کی جو غلاظت ہوتی ہے، جب ہم اس کو پڑا پر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے وہ گزرا۔ اسی طرح سے جب ہم کہیں صحرا میں جاتے ہیں اور نشان قدم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک گدھے کی لیڈ ہم دیکھتے ہیں کہیں انجان راستے پر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے ابھی یہ گدھا گزرا۔ تو جب یہ آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے تو یہ آسمان ذات الابراج جس میں اتنے برج ہیں اور یہ زمین جس میں اتنے وسیع راستے ہیں اور یہ سمندر جس میں موجیں کھاتے ماں نہیں ہیں، کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ کوئی ہے اس کا بنانے والا جو
کریم ہے، جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ یہ سارا سا فلسفہ ہے، اس کے ذریعے خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ اب ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھتا کیوں نہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہے تو نظر آئے، اگر ہے تو دکھے، نظر نہیں آتا اس کا مطلب موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو ضرور دکھتا۔ ان کا اعتراف تھا۔ اچھا، ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو عقل پر قیاس کرتے ہیں، ہر چیز میں عقل لگاتے ہیں۔ عقل لگانا اچھی بات ہے، قرآن اس کا منکر نہیں ہے، قرآن میں تو جگہ جگہ عقل لگانے کی دعوت دی۔ فرمایا افلا تفکرون افلا تدبرون افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل کیوں نہیں لگاتے؟ قرآن تو اس کی دعوت ہے، لیکن قرآن وہی پر قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جہاں پر عقل کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر اپنے عقل کے گھوڑے کو روک لینا چاہیے۔ لا تدركه الابصار وهو السميع البصير، کہ نگاہیں اس کو احاطہ نہیں کر سکتی، عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بہرحال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ایک عام سی بات ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا، کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کو ہم نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں۔ ہم دنیا کا بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ، آپ اس کو لے آئیں اور اس سے پوچھیں کیا تمہیں دنیا کی تمام چیزیں معلوم ہیں؟ وہ کیا کہے گا کہ بہت سی چیزیں معلوم ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ سائنس بھی جس نے اتنی ترقیاں کر لی ہیں اسے بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک اس کے ادراک میں نہیں آ سکی، جس کا اسے انکشاف نہیں ہو سکا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں موجود ہی نہیں۔ اب جیسے مثال دوں میں آپ کو، چھوٹی سی مثال کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ایروپلینس ہیں، جو ہوائی جہاز ہیں، ہزاروں ٹن کا وزن لے کر ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ جہاز کا وجود نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ اس کے پاس عقل نہیں ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں کہ جہاز آسمان میں اڑ رہا ہے، لیکن اگر 1000 سال پہلے، 1000 بہت زیادہ ہو گئے، 200 سال پہلے آپ جائیے اور اس وقت اگر کوئی چیز سے آپ یہ کہتے کہ ہزاروں ٹن کا وزن آسمان پہ اڑے گا، انسان آسمان پہ اڑے گا، کیا اس بات پر کوئی یقین کرتا؟ کوئی یقین کرتا؟ کوئی یقین نہیں کرتا۔ وہ تو کہنے والے کو خبتی اور بے عقل سمجھتا۔ تو کیا اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے؟ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے۔ ایک انجینئر ہے جو میڈیکل کے ٹرمز کو نہیں جانتا، جو میڈیکل کے جو انسٹرومنٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، جو آلات استعمال ہوتے ہیں ان کو نہیں جانتا، تو اگر انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ جو میڈیکل کے جو آلات ہیں موجود ہی نہیں ہے، کیا انجینئر صحیح ہوگا؟ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر ہے جو سائنس کے، جو انجینئرنگ کی بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا، بہت سے آلات کو نہیں جانتا، بہت سے انسٹرومنٹ کو نہیں جانتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسٹرومنٹ موجود ہی نہیں ہے؟ اب اگر ڈاکٹر یہ دعویٰ کریں کہ یہ ڈاکٹر کی جو آلات ہیں یہ موجود نہیں ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، چونکہ ہمیں خدا کا ادراک نہیں ہے اس لیے موجود نہیں ہے، یہ آپ کی دلیل بیکار، کیونکہ خدا کے انکار پر جو یہ دلیل پیش کرتے ہوئے یہ دلیل کہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے موجود نہیں، موجود ہے تو نظر آئے، یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کا موجود نہ ہونا یا کسی چیز کا نہ دکھنا، نہ جاننا اس کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا جو چیز ہمیں دکھ نہیں رہی،
جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ چیز موجود ہے؟ اس کا ایک ذریعہ کہ وہ جو چیز نظر اگرچہ نہیں آ رہی اس کے آثار آپ کو دکھ رہے کہ نہیں دکھ رہے، اس کے بقیات آپ کو دکھ رہے کہ نہیں دکھ رہے؟ اگر آثار دکھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ چیز موجود ہے۔ کسی بڑے فلسفی نے کہا ہے کہ جو عدل ہے، عدل انصاف کی بھوک ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے، تو انصاف کی بھوک یہ بتاتی ہے کہ کوئی عادل موجود ہے، انصاف کرنے والا موجود ہے۔ اسی طرح سے پیاس یہ بتاتی ہے کہ پانی موجود ہے۔ تو آثار ہمیں بتاتے ہیں کسی چیز کے، ضرورتیں ہمیں بتاتی ہیں کسی چیز کی کہ یہ چیز موجود ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر ہم اگر دیکھیں ایک مثال کے طور پر ایک تار ہے، تو تار کے اوپر ایک پلاسٹک کا کھول چڑھا ہوتا ہے، تو کرنٹ جو ہوتا ہے وہ پلاسٹک کے کھول کے اوپر ہوتا ہے، کرنٹ اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ اب اگر ایک ملحد، ایک جو ایتھیسٹ ہے، اس کا بچہ ہو، آپ فرض کریں اس کا بچہ ہو، وہ جائے تار کو پکڑنے کے لیے، تو یہ ملحد کیا کرے گا؟ یہ اپنے بچے کو روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ کہ اگر ہم روکیں گے تو کرنٹ لگ جائے گا، جبکہ کرنٹ نظر نہیں آ رہا، کرنٹ نظر نہیں آ رہا، ہم عقل سے سوچ رہے ہیں لیکن اب نہیں نظر آ رہی۔ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی جرم کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے، ضمیر کہاں؟ نہیں دیکھا آپ نے ضمیر؟ ضمیر کی کوئی شے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، آنکھیں نظر آ رہی ہیں، کان نظر آ رہا ہے، ضمیر نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہر شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ضمیر بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، کرنٹ ہے یا اس طرح کی جو چیزیں یہ بھی موجود ہیں۔ اب جب ایتھیسٹ سے یہ بات کی جاتی ہے کرنٹ والی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ کرنٹ اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جب ہم بلب کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ کرنٹ موجود ہے اس تار میں، ورنہ بلب روشن نہ ہوتا۔ تو آپ نے بلب کو جلتا ہوا دیکھا اور اس کے اندر چھپے ہوئے کرنٹ کا اندازہ لگا لیا، تو اس سورج کو جو ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے جو جل رہا ہے، جو پوری کائنات کو روشنی پہنچا رہا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے، اس کو دیکھ کر آپ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھ سکے، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ آج سورج کا وجود آپ کو کیا اللہ کے وجود کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے؟ اگر یہ بلب کا وجود ہمیں کرنٹ کے وجود کے بارے میں بتا رہا ہے کہ موجود ہے، تو یہ جلتا ہوا سورج، یہ روشن سورج جو پوری کائنات کو روشنی پہنچا رہا ہے، کیا یہ ہمیں نہیں بتا رہا ہے چیخ چیخ کر there is God، کہ ہے ایک اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر میں آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں جو آسان فہم ہیں، جو سائنٹیفک جو مثالیں ہیں ایوولوشن وغیرہ کی، جو بہت اس کا سمجھنا تھوڑا سخت ہے، وہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں، جو عام فہم ہے اس کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے گئے ہوں گے۔ سمندر کے کنارے کیا ہوتا ہے؟ اس کو بیچ کہتے ہیں، ریت ہوتی ہے۔ آپ سے پہلے آپ جب گئے ہوں گے تو وہاں پر کچھ نشان قدم دکھے ہوں گے، دیکھیں گے نہیں آپ نے؟ تو وہ نشان قدم دیکھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا آتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی یہاں پر کوئی آیا ہے؟ تو یہ آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ جب آپ نے نشان قدم دیکھے، جب آثار دیکھے۔ اسی طرح سے مثلا بہت سے لوگ ہیں آپ میں سے جو آؤٹنگ پر جاتے ہیں، جو ہینگ آؤٹ کے لیے کرتے ہیں۔ آؤٹنگ مطلب یعنی کبھی سیر و تفریح کے لیے، کبھی ایسی جگہ پر جو سنسان جگہ ہوتی ہیں، جنگلات وغیرہ یا باغات وغیرہ، تو وہاں پر آپ گئے، ایک پیڑ ہے سایہ دار، وہاں پر کچھ کولڈ ڈرنک کی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں، جو پانی کی بوٹلز پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح سے کچھ بسکٹ کے پیکٹس پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا آیا کہ ہم سے پہلے بھی یہاں پر کوئی آیا ہے جو یہ سب کھا پی کر گیا۔
تو یہ کہاں سے آیا؟ جب آپ نے اس شخص کے چھوڑے ہوئے آثار دیکھے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم سے پہلے بھی یہاں سے کوئی گزرا ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ آپ سے پہلے اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کرنے والا کوئی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ کے بچے ہوں گے, چھوٹے بچے ہوں گے, ابھی جا کے ایکسپیریمنٹ کیجئے گا ان کے اوپر. 6 مہینے کا بچہ ہے, 1 سال کا بچہ ہے, زیادہ بڑی عمر نہیں ہے. اس کو ایک ہلکا سا تماچا ماریے, تیز مت ماریے گا, ہلکا سا دھیرے سے تماچا ماریے, پھر اس کا ریئیکشن دیکھیے کیا ہوگا. کبھی آپ نے اپنے بچے کو تماچا مارا ہے پیچھے سے؟ کیا ریئیکشن ہوتا ہے بچے کا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ آپ نے اگر پیچھے سے تماچا مارا 1 سال کے بچے کو تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ہاں, تو اس بچے کا پیچھے مڑ کر دیکھنا کس بات پر دلالت کر رہا ہے؟ کس بات کو بتا رہا ہے؟ وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ تماچا بڑا ہے تو تماچا مارنے والا کوئی ہوگا. ایک چھوٹا سا بچہ یہ سمجھ رہا ہے جس کی عقل ابھی کامل نہیں ہوئی ہے, جو ابھی کھانا بھی نہیں جانتا ہے, پینا بھی نہیں جانتا ہے, اپنی حفاظت کیسے کی جائے اس کا بھی اسے شعور نہیں ہے, وہ بھی اس بات کو جان رہا ہے کہ اگر تماچا پڑا ہے تو تماچے مارنے والا کوئی ہوگا, فیل ہوا ہے تو فاعل ہوگا. ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ سمجھ رہا ہے. تو یہ سائنٹسٹ جو اپنی عقل کا دعویٰ کر رہا ہے, جو اپنے آپ کو عاقل بتا رہا ہے, ذہین بتا رہا ہے, وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. اتنی بڑی کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ فطری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام یہ ہے کہ خدا موجود ہے. فطرت اسلام یہ ہے کہ خدا ایک ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر ایک کو شعور ہے کہ فعل ہوا ہے تو فاعل ہوگا. لیکن آج کا یہ سائنٹسٹ جو بہت اپنے آپ کو بڑا عاقل سمجھتا ہے, بتاتا ہے, اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں سسٹمیٹک طریقے سے چلنے والی کائنات یہ خود بخود اندھے اتفاق کی وجہ سے وجود میں آ جائے گی. کیونکہ ان کا تو یہی نظریہ ہے کہ جو کائنات ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے, یہ محض اندھے اتفاق کی وجہ سے وجود میں آ گئی ہے. اس کو وہ ایولیوشن کی تھیوری سے تعبیر کرتے ہیں. آپ لوگوں سے جس نے سائنس پڑھا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ایولیوشن کی تھیوری کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حیوانات ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے جو ایٹمک یا تشریحی جو اعضاء ہیں, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ ہاتھ ہیں, یہ پیر ہیں اور سانس لینے کا جو سسٹم ہے, یہ تقریباً سبھی حیوانات میں سیم ملتا جلتا ہے. آپ بندر کو لے لیجیے, آپ خرگوش کو لے لیجیے, آپ زراف کو لے لیجیے, سب میں جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں وہ ایک ہی ہے. سب میں جو کھانے کا طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے. سب میں جو سانس لینے کا جو سسٹم ہے وہ ایک ہی ہے. اور چونکہ انسان اور بندر کا جو اسٹرکچر ہے باڈی کا وہ تقریباً سیم ملتا جلتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے, یہ اپنے آپ سے وجود میں آ گیا. ایولیوشن کی تھیوری کے سبب وجود میں آ گیا. آپ نے یہاں سے اعضاء کے اور جسم و جسمانیات کی سملیرٹی سے اور مشابہت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو یہ جو جسموں کی اور حیوانات کی جو سملیرٹی ہیں یہ اس بات کو بھی تو بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی, کبھی تو ایک ہی طرح کی جسم و جسمانیت بنائے. یہ تو وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. آج ہم قرآن کے ذریعے, عقل کے ذریعے وحدانیت کو ثابت کر رہے تھے تو آپ مان نہیں رہے تھے. آپ نے خود ہی وحدانیت پر دلیل دی کہ ظاہر سی بات ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک ہی طریقے کی, جیسے ہونڈا کمپنی ہے, اس کی جو کارز نکلیں گی سب کا ماڈل ایک ہی ہوگا, چلانے کا طریقہ ایک ہی ہوگا, پارٹس جو ہوں گے اس کے ایک ہی ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ایک ہے.
اس کے چلنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا، اس کے بریکس الگ الگ ہوتے. تو حیوانات کی یہ مماثلت، یہ مشابہت، سب کے جسم کا ایک ہی طریقے کا ہونا، سب کا ایک ہی طریقے سے سانس لینا، سب کا ایک ہی طریقے سے چلنا، سب کا ایک ہی طریقے سے کھانا کھانا، غذا حاصل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کا بنانے والا ایک ہے. اگر الگ الگ ہوتا تو یہ جسم کی جو ساخت ہے وہ بھی الگ الگ ہوتی. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. میرے خیال سے وقت ہو گیا ہے، باتیں بہت ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اور توفیق دی تو انشاءاللہ اس عنوان پر میں اور کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور اگر کسی کو مزید پڑھنا ہے تو یہ ہماری کتاب ہے اطمینان دل کی خاطر. یہ نوجوانوں کے لیے بہت مفید کتاب ہے اور یہاں پر بھی چھپی ہے، دوسرے ممالک میں بھی چھپی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں الہاد کے موضوع پر. آپ بھی اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں اگر آپ کو مزید پڑھنا ہے. اور میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک بار ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو خدا کے وجود پر یقین ہو جائے اور کوئی اگر آپ کے سامنے اعتراض کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.